لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے تمہارا کوئی شریک ہے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء، کہ تم ان غلاموں کے برابر ہو اس رزق میں. تم ان غلاموں سے ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم دلائل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر معرفت الہی کی جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس سے اس بات کی تصدیق کی گئی اور اس بات کیا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہیں، ان کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرما کر اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں بن سکتا. چنانچہ وہ مثال یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہو اور اس شخص کا ایک غلام ہو اور اللہ نے اس شخص کو مال و دولت کے اعتبار سے بڑا وسیع رزق عطا فرمایا ہو، تو تم سوچو اور تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ مال و دولت رکھنے والا انسان اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو اپنے اس مال کے اندر شریک کرتا ہے؟ اور جس طرح دنیا کے اندر کوئی دو انسان مل کر کاروبار کرتے ہیں مشترکہ اعتبار سے، تو اگر ایک شریک کوئی مال خرچ کرتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ میرا دوسرا شریک مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ مال یہاں خرچ کیوں کیا، یہ فلاں چیز تم نے اس مال میں سے کیوں لی، میں بھی تمہارے ساتھ تو شریک تھا، مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا. تو کیا تم اپنے غلاموں کو اتنا درجہ دیتے ہو اپنے رزق کے اندر، اپنے مال کے اندر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اپنی جائیداد میں اپنے غلام کو اتنا درجہ دے کہ جتنا ایک شریک دوسرے شریک کو دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رزق میں اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں بناتے، حالانکہ تم بھی انسان ہو، وہ غلام بھی انسان ہے، تمہاری اور اس کی نسبت بھی ہے کہ تمہاری بنیاد بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس کی بنیاد بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تمہاری آپس میں نسبت بھی ہے، تم ہو بھی انسان دونوں کے دونوں، لیکن تم اپنے غلام کو اپنی ملکیت میں، اپنی املاک میں اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے. تو اے ظالم انسان، ایک مخلوق کو تم خالق کے ساتھ شریک کیسے کر سکتے ہو؟ خالق اور مخلوق میں تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اور تم نے مخلوق کو خالق کی ذات و صفات میں شریک کر دیا، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. فرمایا کذالک نفصل الآیات، ہم تو دلائل کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ ان ظالم لوگوں نے اہواءہم،
اپنی خواہشات کی پیروی کی، بغیر علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اپنی خواہشات کا پیچھا انہوں نے کیا، اس کی پیروی کی اور یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا فمن یہدی، اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے لیے دو راستے بنا دیے، اب ہر انسان کی مرضی ہے وہ کفر والا راستہ اختیار کرے یا ایمان والا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن جو ضد پر اڑ جاتا ہے، ہٹ دھرم بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ ہدایت کے بجائے گمراہی والے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اسی دین پر یکسو ہو کر قائم رہیے، یعنی دین اسلام پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس فطرت پر عمل کیجئے کہ جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے، اور وہ فطرت سے مراد ہے انسان کے اندر صلاحیت اور ایمان اسلام کو قبول کرنے کی استعداد۔ اگر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور اگر اس کی پرورش اور اس کا ماحول کفار والا، مشرکین والا نہ ہو، تو وہ جیسے ہی بالغ ہوگا، اگر آپ اس کو دعوت دیں گے وہ فوراً ایمان کو قبول کر لے گا، وہ فوراً اسلام کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ استعداد، یہ صلاحیت رکھی ہے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یعنی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا الا یہ کہ ضد پر اڑا ہو، ہٹ دھرمی پر اڑا ہو۔ آپ نے کتنے واقعات ایسے سنے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، وہ خود جب اکیلے میں بیٹھتے تھے تو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن بھی سچا ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، یہ دین بھی سچا ہے، لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ وہ ضد تھا، ہٹ دھرمی تھی، اناد اور بغض تھا، وگرنہ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ دین بھی برحق ہے اور یہ دین جس پر اتارا گیا وہ محمد بھی برحق ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے لا علم ہیں۔ منیبین الیہ، فرمایا میرا پیغمبر آپ اس فطرت کی پیروی کریں اس حال میں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، واتقوا، اور اسی اللہ سے ڈریں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں شامل نہ ہوں، من الذین فرقوا دینہم، وہ مشرک لوگ کہ جنہوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، وکانوا شیعا، اور انہوں نے الگ الگ جماعتیں بنا لی۔ پہلے سارے انسان مسلمان تھے، پھر جب سے یہ شرک آیا تو اس شرک نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، فرمایا کہ ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب ان مشرکوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، اپنے رب کو یہ پکارتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کا کچھ حصہ عطا فرما دیتے ہیں، اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ دوبارہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے انہیں عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا، اس دنیا کی زندگی میں مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس رب کی نافرمانی کی۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے کوئی ان پر ایسی دلیل اتاری ہے، فہو یتکلم، وہ دلیل ان کو کہتی ہے شرک کرنے کا، بما کانوا بہ یشرکون، کہ جس کے ذریعے یہ اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، ضد ہے، ہٹ درمی، اناد اور بغض ہے کہ یہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں، وگرنہ کائنات میں پھیلی نشانیاں اور یہ مثالیں، ہر چیز اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات و صفات میں کسی کے کوئی ان کا شریک نہیں ہے، اس کائنات کو بنانے میں، اس کے نظام کو چلانے میں اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔